السلام علیکم ناظرین عورتوں سے قیامت میں سب سے پہلے کیا سوال ہوگا؟ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں خواہ مرد یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کے پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلے ہوں گے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہی ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں۔ نئی عمر کی جوان عورتیں اکثر ترک نماز ہوتی ہیں۔ کچھ تو بہانہ بناتی ہیں، بچوں کا پیشاب کپڑے پہ لگا رہتا ہے۔ افسوس، یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے۔ جب سزا ملے گی تب پتہ چل جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر ہی سے پابند صلوات بنائے۔ شروع عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعت کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آج کل کی وہ عورتیں جو ملازمتیں کرتی ہیں، آفس، دفتر وغیرہ میں کام کرتی ہیں، وہ شوہر کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ ایسی عورتوں سے کھانے تک کی سہولت نہیں ملتی۔ ایسی کوتاہی کل قیامت میں قابل گرفت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ اگر اس بندے کے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو پروردگار فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا ایسا ہی حساب ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، ابن ابی شیبہ، ابو یعلی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے اسے التاریخ الکبیر میں مختصر روایت کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
شکریہ.